علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ ڈیڈ لائن آج ہو گئی ہے ختم اور اب اگلے لاہ عمل کا اعلان ہوگا۔ لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے، کس نے ڈیڈ لائن دی تھی، کس کو ڈیڈ لائن دی تھی، اس پر بات ہوگی۔ ڈیرہ بگٹی میں صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، کشیدگی کی خبریں آ رہی ہیں۔ کشیدگی کس معاملے پر ہے، کیوں دوبارہ ڈیرہ بگٹی پر نظریں ہیں لوگوں کی، اس پر بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے اندر لڑائیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اب تحریک انصاف اپنے ہی لیڈروں کو کرپشن کے نوٹسز جاری کر رہی ہے اور اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو احتساب کمیٹی تھی اس نے پی ٹی آئی کے سابق وزیر خزانہ اور سابق وزیر صحت جو ہے تیمور ظفر جھگڑا صاحب، ان کو نوٹسز بھیجے ہیں اور ان کا جواب۔ اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈیل تو ہم کر رہے ہیں، یعنی تحریک انصاف نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں، لیکن کن شرائط پر، اور عمران خان صاحب نے یہ جو ٹاسک دیا ہے ڈیل کا یہ نیا یا پرانا ہے، یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو سارے معاملات پر بات ہوگی اور آغاز وہی ڈیڈ لائن بلوچستان میں دھرنا جاری ہے لک پاس کے اوپر سردار اختر جان مینگل صاحب کا۔ انہوں نے مارنگ بلوچ اور ان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاریوں کے خلاف کوئٹہ کی طرف وڈ سے مارچ شروع کیا تھا اور ان کو روک دیا گیا تھا کوئٹہ سے کوئی 25-30 کلومیٹر پیچھے لک پاس کے اوپر، وہاں وہ بیٹھ گئے۔ اور کل پرسوں جو حکومت کی طرف سے رابطے کیے گئے تھے اس میں آج شام کی تک کا ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ انتظار کر لیں، ہم آپ کے مطالبات پر کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ تو مینگل صاحب نے کہا تھا کہ جی راستہ تو کوئی اور ہے نہیں، راستہ ایک ہی ہے، یہ جو بچیاں ہیں، یہ خواتین جو ہیں مارنگ بلوچ اور دیگر جو ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کر دیں، میں واپس چلا جاؤں گا، یا آپ مجھے راستہ دے دیں، میں کوئٹہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اس پر اب ان کو جو ڈیڈ لائن ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب کیونکہ اختر جان مینگل صاحب نے آج دوپہر کو اعلان کرنا تھا، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ ذرا ہمیں وقت دے دیں شام تک کا، تو شام بھی گزر گئی ہے اور اب انہوں نے اپنی حکمت عملی بتانی ہے اور انہوں نے جانا کوئٹہ ہے، وہ اعلان یہی کر رہے ہیں کہ جی میں نے کوئٹہ کی طرف ہی آنا ہے۔ تو اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کچھ ویژولز کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے، اور ہمارے ایک دوست ہیں جاوید لانگا صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ اپنا یوٹیوب پر ویلاگ بھی کرتے ہیں اور ان سے میرا رابطہ بھی رہتا ہے اور کچھ اور صحافی دوستوں سے۔ تو کچھ ویژولز اس طرح کے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل سوار خاص طور پر، وہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے، مین شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی نیچے جو ندی نالے ہیں ان میں پہاڑوں سے بائکیں پکڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کندھوں پر اٹھا کر نیچے جاتے ہیں اور پھر 7-8 کلومیٹر زیادہ ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اختر مینگل کے دھرنے میں۔ اب اختر مینگل کے پاس کل تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہنچی ہوئی تھی، سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ، صاحبزادہ حامد رضا جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے قائدین پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر کھلم کھلا تقریریں بھی کیں، اظہار یکجہتی بھی کیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا تھا وہ اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ظاہر سارے جو پی ٹی آئی کے قائدین تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا، اور اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ جی میں پنجاب سے ہوں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس پر معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو بہرحال اب وہ پی ٹی آئی وہاں پہنچی، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی نے حمایت کا اعلان کیا دھرنے کی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ المیہ یہ ہے ہمارے مسائل اس وجہ سے بھی شاید حل نہیں ہوتے کہ جو پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ جا کر بلوچستان کے مسائل کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی مسنگ پرسنس کا کیمپ ہوتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، کوئی دھرنا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے اگینسٹ یعنی تسلیم ہی نہیں کرتے، کہتے مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، ایویں بس دماغ خراب ہوا ایسے ہی دھرنے دے کر بیٹھ گئے، اس طرح کا لب و لہجہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور ہزارہ جو قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ، وہ دھرنا دے کر شدید ترین سردی میں برف باری کے دوران کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران خان کہتے تھے میں کیوں جاؤں، میں بلیک میل نہیں ہوں گا لاشوں سے۔ اس وقت ایٹیٹیوڈ، اس وقت رویہ کچھ اور تھا، ایون بلوچستان کے لاپتہ افراد کے معاملے پر بھی ایٹیٹیوڈ اور تھا۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ جی میں تو اگر کوئی شہری لاپتہ ہوگا اور میں پوچھوں گا، ایجنسیاں اگر مجھے صحیح نہیں رپورٹ کریں گی یا میرا کہنا نہیں مانیں گی تو میں ریزائن کر جاؤں گا۔ حامد میر کے پروگرام میں وہ یہ کہتے تھے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں
کہ وہ اپوزیشن میں تھے تو دھرنوں میں جا پہنچتے تھے. مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں, بلوچستان کوئٹہ میں پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران لاپتہ افراد کے جو لواحقین تھے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھیں یا ان کو پاس بلا کر ان کو گلے لگایا تھا. لیکن اب وہی پی ٹی آئی جو اس وقت اس مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے اس ہمدردانہ رویے پر غداری کے فتوے جاری کرتی تھی, وہی جا کر وہاں کھڑی ہو گئی ہے پی ٹی آئی اپنا دھرنے میں اختر جان مینگل کے. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی جو ہوتی ہے نا, ہماری جو سوچ اپروچ ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے. ہم حکومت میں ہیں تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے, ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے. اگر ہم اصولی موقف اپنا کر جو واقعتاً اگر لاپتہ افراد والا ایشو ہے تو پھر تمام جماعتوں کا اپوزیشن میں جو موقف ہے وہی حکومت میں ہونا چاہیے, تب جا کر مسئلے کو پراپر ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یا لاپتہ افراد کا معاملہ ہے ہی نہیں, تب بھی تمام جماعتوں کا موقف حکومت میں بھی وہی ہونا چاہیے اور اپوزیشن میں بھی وہی ہونا چاہیے. تو جو شفٹ ہوتا ہے نا, یہ جو رنگ بدلتے ہیں ہمارے جو سیاسی قیادت جو ہے, یہ مسائل کو زیادہ خراب بھی کرتی ہے. ظاہر ہے مسائل تو کسی اور کے پیدا کرتا ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں بیٹھے جا کر, ان کے ساتھ انہوں نے ہمدردی بھی کی, تقریروں بھی کی. دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کہا کہ وہ بھی جو ہے سپورٹ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے قافلے بھی آئیں گے. لیکن جو ادھر ڈیرہ بگٹی سے جو نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں گورام بگٹی, انہوں نے ڈیرہ بگٹی سے اختر مینگل کے حمایت میں اور جو خواتین یا یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جیلوں میں جن کی رہائی کے لیے دھرنا ہے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی جمعے کو یعنی کل وہ لانگ مارچ شروع کریں گے. تو مجھے جاوید لانگا صاحب نے انفارمیشن دی, انہوں نے بتایا کہ وہاں صورتحال یہ ہے ڈیرہ بگٹی میں کہ وہاں پر اپنا ایک طرح سے شہر کو چاروں طرف سے بند کر لیا گیا ہے, پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے ہیں, اور جو پیٹرول پمپس کھلے ہیں وہ بھی 1 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں دے رہے تاکہ لانگ مارچ چل ہی نہ سکے, لوگ آگے جا ہی نہ سکے. لیکن انہوں نے گورام بگٹی نے کہا کہ وہ نکلیں گے سڑک پر, لانگ مارچ کریں گے. تو یہ ایک الگ مسئلہ بن گیا ہے ظاہر ہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں, کوئی اپنا لکھ پاس کے بعد ڈیرہ بگٹی, تو ایک اور لانگ مارچ تیار کھڑا ہوا ہے. ایک تو میں نے یہ آپ کے سامنے صورتحال رکھنی تھی, اور حکومت ابھی تک کسی نقطے پر نہیں پہنچی. سردار سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تھی, انہوں نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی تھی, اور اس کے بعد کوئٹہ کے دوست کہہ رہے تھے کہ ابھی تک وہ بلوچستان نہیں پہنچے. تو ظاہر ہے وہ اسی معاملے کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے کہ جی کوئی تھوڑے بہت مطالبات مان کر کوئی نہ ان کی نہ ہماری کر کے بیچ والا راستہ نکال لیں. اس طرح کی وہ کوشش کر رہے ہوں گے, یا ان کو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہوگا کہ یار کوئی مسئلے کو حل کرو, کس طرف آگے بڑھیں. وزیر داخلہ نے بھی کوئی صحیح مشورہ دیا ہوگا. تو بہرحال وہ اب آج کی رات کا آج آ رہے سارے معاملے میں بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جو میرا ویلاگ پہنچنے تک ہو سکتا ہے کہ اختر مینگل کی جو لاحمل جو انہوں نے دینا تھا, جو حکمت عملی دینی تھی, وہ سامنے آ جائے. تو ایک تو یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. دوسرا, تحریک انصاف ایسی تتر بتر ہوئی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا اختلافات, دھڑے بندی ہوتی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے, اور یہاں تک دھڑے بندی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ بلاول بھٹو کی لابی ہے, یہ زرداری صاحب کی لابی ہے. مسلم لیگ نون میں شہباز شریف کی لابی ہے یا نواز شریف کی لابی ہے, اب ایک مریم نواز کی لابی بھی ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز میں الگ الگ خیال کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہی ظاہر جمہوری پارٹیوں کا حسن ہوتا ہے. لیکن اختلافات ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جانا, اس میں فرق ہے. پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب سے پرسوں ملاقات کی اعظم سواتی نے, باہر آ کر انہوں نے کہا کہ جی وہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر بابر سواتی جو ہے نا احتساب کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق وہ کرپشن میں ملوث ہیں تو پھر وہ استعفیٰ دے دیں. یہ جو اسپیکر ہیں, پتہ چلا کہ جی بابر سواتی کے اوپر ذاتی کوئی مسئلہ ہے اعظم سواتی کا اسپیکر سے. اب ایک اور نوٹس, تیمور ظفر جھگڑا صاحب, ان کے خلاف نوٹس جاری کیا گیا, اور انہیں سابق جو صوبائی وزیر ہیں, اور ان کو اپنا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ صحت کا جو ڈپارٹمنٹ تھا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اور خزانے میں مبینہ کرپشن اور بے قاعدگیوں سے متعلق ان کو سوال نامہ بھیجا گیا ہے, بلکہ نوٹس نہیں سوال نامہ بھیجا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا کہ بطور وزیر خزانہ کے پی کے آپ کے دور میں صوبہ کئی بار تقریباً دیوالیہ ہوا, پینشن
اور گریجویٹی کی مد میں پڑے پیسوں میں سے 36 ارب روپے نکالے گئے۔ رقوم کی چھان بین محکمہ خزانہ نے نہیں کرائی۔ محکمہ خزانہ میں بڑی تعداد میں تقرریاں کی گئیں جن میں کچھ آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ یہ بھی سوال پوچھے گئے کہ محکمہ خزانہ آپ کے دور میں مسلسل مقروض رہا۔ صحت کارڈ میں ایسے اسپتالوں کا بھی انتخاب کیا گیا جو معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ کورونا کے دوران UN کی دی گئی مشینری استعمال میں نہیں لائی گئی۔ اب یہ عمران خان صاحب جو یہاں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں جو جا کر سودا بیچتے تھے کہ جی میری حکومت، گڈ گورننس، یہ وہ سارا کچھ، صحت کارڈ، تو جو صحت کارڈ کا اسکیم ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوا ہوں اپنے ویلاگ میں، اس وقت بھی، اور جب پنجاب میں عثمان بزدار کے ذریعے صحت کارڈ لانچ کیا گیا تھا اس وقت بھی، کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اسکیم ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک 10 لاکھ کی جو ہے نا وہ ہے ہر فیملی کو ایک کارڈ پہ کہ جو 10 لاکھ کا علاج کروا سکتے ہیں۔ میں گزارش یہ کیا کرتا تھا کہ وہ پیسے 10 لاکھ اگر سرکاری اسپتال میں جائیں گے تو غریب غربا پر لگیں گے، لیکن اگر وہ 10 لاکھ انشورنس کمپنی کے پاس چلے گئے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ کارڈ چلا گیا، تو جہاں 10,000 کا خرچہ ریکوائرڈ ہوگا نا، جہاں 10,000 میں علاج ہو سکتا ہے، وہ اسپتال 2 لاکھ سویپ کر دے گا۔ تو بھائی دو وزٹس میں کارڈ فارغ۔ پھر یہ رپورٹس بھی آئیں کہ خیبر پختونخوا میں ڈیلیوری کیسز میں ایک سال میں خواتین کے 3 ڈیلیوریز بھی ہوئیں، یہ بھی رپورٹ کیا گیا۔ تو شکر ہے کہ کسی مرد کے کا کوئی ڈیلیوری کیس چارج نہیں کیا گیا، لیکن یہ تک کیا گیا۔ اور دوسری چیز، عمران خان صاحب کے کزن نوشیروان برقی صاحب، میرا خیال اگر نام میں غلط نہیں لے رہا، ان کے حوالے سے اپنا KPK کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارا کا سارا وہ چلاتے تھے۔ تیمور ظفر جھگڑا کو تو ذرا جو پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے، یہ کچھ احتساب نہیں ہو رہا۔ اس طرح میں نے بتایا نا کہ اعظم سوادی صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جس کو فارغ کر دیں اسپیکر کو۔ اب آگے ہیں یہ جو تیمور ظفر جھگڑا صاحب جو ہیں، تیمور ظفر جھگڑا میں کہہ رہا ہوں، تیمور جھگڑا صاحب، وہ اقبال ظفر جھگڑا مسلم لیگ نون والے نے، تو وہ شاید ان کا نام پورا تیمور ظفر جھگڑا ہو۔ بہرحال تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں، انہوں نے جو اپنا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا سوال نامہ منفی اور سیاسی بدنیتی پر مبنی ہے، پارٹی کی جو کمیٹی پر، مجھے پارٹی کی کمیٹی پر اعتماد نہیں ہے۔ سوال نامے میں مجھ سے صحت کارڈ کے لیے اسپتالوں کے انتخاب کے بارے میں پوچھا گیا۔ صحت کارڈ کے لیے ہسپتالوں کے انتخابات میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہیں اور سے ہو رہا تھا، اور اگر میں اس میں آپ کھرا ڈھونڈیں گے نا تو بنی گالا جا کر ملے گا۔ جس طرح عثمان بزدار کے ٹائم پر سارے معاملات بنی گالا سے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بذریعہ فراگوگی چلاتے تھے، اسی طرح KPK مکمل طور پر بنی گالا سے چلتا تھا۔ تو یہ تو باقی تو سارے کٹ پتلی تھے، سارا کچھ عمران خان خود کر رہے ہوتے تھے یا ان کے قریبی پیارے کر رہے ہوتے تھے۔ پینشن کی اصلاحات کو سراہنے کے بجائے پوچھا گیا کہ پینشن کی ادائیگی کے لیے فنڈز کیوں استعمال کیے گئے۔ صوبے کو مالی بحران سے نکالنے کی میری کوشش کو جرم کے طور پر بتایا گیا۔ اچھا جی، وزیر اعلیٰ کو مجھے KPK کابینہ میں شامل کرنے کا کہا۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز دی کہ پارٹی کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی سے میری کلیئرنس ہوگی تو وہ شامل کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی کابینہ سے روکنے کے لیے مجھے نوٹس دیے گئے ہیں اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری چیز جو ہے نا وہ احتساب، اپنا ڈیل والی، احتساب والی تو آ گئی نا، اب مزیدار خبریں آ رہی ہیں، طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر ہے عمران اصغر صاحب ہیں ایکسپریس میں، انہوں نے جو کل عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، علی امین گنڈاپور کی اور بیرسٹر سیف کی، اس کی وہ اندرونی کہانی انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے باقی تو کئی امور پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن عمران خان کو اور علی امین گنڈاپور کو ایک صاف ستھرا، مطلب ایک بغیر کسی انٹرپشن کے ایک ماحول دیا گیا کہ گپ شپ کریں آپس میں، ون ملاقات ہوئی۔ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب نے اپنا ڈیل کے لیے کہا ہے کہ جی میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کے مفاد میں چلوں گا۔ ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر عمران خان نے ایک انگریزی کا جملہ کہا، I would like to have that، مجھے یہ چاہیے، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی میرا لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آرمی چیف کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جی اگر میں باہر آ گیا تو میں ان کے خلاف کوئی بوال کھڑا کر دوں گا، کوئی میں بامبڑ بال دیں گا، کوئی اس طرح کی چیز، تو میں کچھ نہیں کروں گا، میں اچھا بچہ بن کے باہر آ جاؤں گا، یہ مطلب ہوا نا۔ تو یہ چیز، دوسری چیز جو ہے
جو مسلسل خبریں آ رہی ہیں کل سے کہ جی عمران خان نے ٹاسک دے دیا ہے، کچھ امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، وہ پرانی خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ جرنیلوں سے ملتے پھر رہے ہیں، وہ عمران ریاض اور سمیع ابراہیم صاحب اور وہ سارے یہ خبریں باہر لا رہے ہیں۔ اب اس پر بڑی مزیدار قسم کی تردید ہے، بڑی زبردست قسم کی۔ وہ بیرسٹر سیف صاحب جو ترجمان حکومت کے پی کے جنہوں نے کل ملاقات بھی کی عمران خان صاحب سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ذرائع کے نام پر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع کرنے کی خبریں چلا رہا ہے، لیکن عمران خان نے اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی نیا ٹاسک نہیں دیا۔ پرانی بات ہے، ہم تو کب کے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان نے تو بہت پہلے ٹاسک دے دیا ہوا تھا، تو نیا ٹاسک نہیں ہے، ٹاسک پرانا ہے، اور اب جا کر کوئی شاید بات چیت کوئی مذاکرات کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہوگا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کو بھی ٹاسک نہیں دیا، نہ آج دیا، نہ کل دیں گے، یا کل دیں گے پہ نہیں جاتے ہم، کل کس نے دیکھا ہے، لیکن جو گزشتہ کل ہے اس کی تو وہ بات کر سکتے ہیں نا۔ لیکن گزشتہ کل کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی نیا ٹاسک نہیں دیا، یعنی ٹاسک دیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، پہلے دن سے دیا ہے مذاکرات کے لیے، پہلے دن سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی ڈیل کریں، معاملات طے کریں۔ تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کل خود عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں اگلی عید آپ کے ساتھ کروں گا، قوم کے ساتھ کروں گا، اور اگلی عید ظاہر ہے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد ہے عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ سے پہلے اگر عمران خان صاحب رہا ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور پہلے کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑنا، یہ تو مجھے جیل میں اندر مارنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کو لگ رہا ہے کہ 2-2.5 مہینوں میں وہ رہا، یا قوم کو بتا رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینوں میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا، آپ کے ساتھ عید مناؤں گا، تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ٹل کا زور لگا کے ڈیل مانگ رہے ہیں۔ اب آگے سے ڈیل ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا پھر وہ جو آرمی چیف نے ایک ہاتھ ملایا تھا، پولا سا ہلکا سا ہاتھ ملایا تھا بیرسٹر گوہر کے ساتھ اور علی مین گنڈاپور کے ساتھ پشاور میں، جس پر عمران خان نے کہا تھا کہ جی ہمارے رابطے شروع ہو گئے، ہمارے دروازے کھل گئے، آرمی چیف سے سیاسی معاملات پر بات ہوئی ہے، اور اب ہم ملک کے اور قوم کے مفاد میں ان کے ساتھ مفاہمت کریں گے، اور میں ملک اور قوم کی خاطر جو ہے وہ آگے چلنے کو تیار ہوں۔ تو اس پر تردید آ گئی تھی کہ کوئی ملاقات اس طرح کی نہیں ہوئی، صرف ملاقات سیکورٹی امور پر بات چیت کے لیے ہوئی تھی، اور سیاسی امور پر بات چیت ہوئی نہیں تھی۔ سیکورٹی ذرائع نے خبر سامنے لا کر اس سارے کے سارے ماحول کا بیڑا غرق کر دیا تھا جو عمران خان بنانا چاہ رہے تھے۔ تو خان صاحب تو پہلے دن سے ڈیل چاہتے ہیں، رابطے برقرار رکھنا بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادھر سے یہی ہے کہ جی ہاتھ ملائیں گے تو انگلیاں لے کر جائیں گے، یعنی ہم نے ہاتھ ملایا، بیٹھ گئے، تو یہ تاثر یہ دیں گے کہ جیسے ہم کمزور ہو کر ان کے قدموں میں آ گئے، اور پھر یہ پلٹ کر وار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ عمران خان کے ساتھ اگر ہم نے بیٹھنے کا کوئی فیصلہ کیا یا مفاہمت کر لی، یا وہ کہتے ہیں کہ جی میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس پر یقین کر لیا، تو عمران خان صاحب کا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ پلٹ کر وار کریں گے۔ تو لہٰذا ادھر ابھی تک اس طرح کی کوئی اپروچ نہیں ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کو معافی ملے۔ ایک چیز جس کا امکان ہے کہ شاید جو معاملات فوجی عدالتوں کے ہیں وہ اب آگے چل کے اسپیڈ اپ ہو جائیں، اور جنرل فیض حمید کا معاملہ بھی ابھی تک بیچ میں رکا ہوا ہے، تو یہ سارے معاملات عمران خان صاحب شاید فورسی کر رہے ہیں کہ آگے چل کر ان کو وہاں جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے، ان کے معاملات فوجی عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ تو شاید اس وجہ سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ڈیل کے لیے تیز کر دیا معاملہ، لوگوں کو ٹاسک دے دیا ہے، پرانا ٹاسک لیکن نئے لوگوں کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔